اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل مبارک کیسا تھا۔ نماز کی ابتدا میں آپ کیسے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو کیسے رکھتے تھے۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز کے اندر ایسے ہی ہاتھ باندھتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھتے تھے۔ اگر آپ اس طرح ہاتھ نہیں باندھتے تو کوشش کریں سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو نماز میں باندھا کریں۔ تو یہ بچے ہیں، پریکٹیکل کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہاتھ باندھنے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا جائے ناف کے نیچے۔ اسی طرح حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہے اور ناف کے نیچے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، اور بعض ایسے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اور ناف کے نیچے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناف کے نیچے ہیں۔ ایسے بھی نہیں رکھنا، بعض ایسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے رکھنا ہے، ہاتھ کے اوپر 3 انگلیاں سامنے اور ایک نیچے اور انگوٹھا یہ آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ سنت طریقہ ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین میں آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ سب نے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے نماز کی حالت میں۔ تو آپ ایسے ہی کیا کریں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سنت کے مطابق پڑھا کریں۔ ایک اور یہاں پر مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ نماز میں آ رہے ہیں شامل ہونے کے لیے، اگر امام نے 1 رکعت پڑھا لی یا امام سجدے میں ہے تو اب انہوں نے جماعت میں شامل ہونا ہے، تو وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ امام جب کھڑا ہوگا تب ہم شامل ہوں گے، یا امام رکوع میں ہے تب ہم شامل ہوں گے، سجدے میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ تو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امام رکوع میں جائے یا رکوع سے اٹھے یا قیام کی طرف آئے، تو امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امام سجدے میں ہے تب بھی بندہ شامل ہو جائے، امام نے 1 سجدہ کیا جلسے میں بیٹھا ہے تب بھی بندہ شامل ہو سکتا ہے، دوسرے سجدے میں گیا ہے امام تب بھی بندہ دوسرے سجدے میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ امام اگر رکوع میں جائے گا تب ہم امام کے ساتھ شامل ہوں گے، یا رکوع سے اوپر سیدھا ہوگا تب ہم شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اب انہوں نے سجدے میں جانا ہے۔ تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ کھڑے ہوں گے دوسری مرتبہ، یعنی دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت جب یہ قیام میں ہوں گے تو تب ہم جا کر شامل ہوں گے۔ تو آپ جس حالت میں امام کو پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔